بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کے اقوال، ان کے تنقیدی نظریات اور ان کی تصانیف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اصل نام محمد شبلی تھا۔ امام ابو حنیفہ کے نام کی نسبت سے اپنے نام کے آگے نعمانی لکھتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1897 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہی ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کے بزرگوں میں ایک راجہ شیوراج سنگھ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نسلاً راجپوت تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ شبلی نے وکالت کی تعلیم حاصل کر کے وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا۔ امداد امام اثر نے بھی وکالت کی تعلیم حاصل کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی اپنے چھوٹے بھائی مہدی حسن کا داخلہ کرانے کے لیے 1881 عیسوی میں علی گڑھ گئے تھے اور سید کی شان میں عربی میں ایک قصیدہ پڑھا تھا جو علی گڑھ گیزٹ میں 15 اگست 1881 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ شبلی نعمانی اپنے بھائی کو لے کر علی گڑھ گئے تھے داخلہ کے سلسلے میں، اور وہاں انہوں نے سید کی شان میں ایک عربی میں قصیدہ پڑھا تھا، اور پھر وہی قصیدہ جو ہے علی گڑھ گیزٹ میں 15 اگست 1881 عیسوی میں شائع ہوا۔ شبلی نعمانی اپنے چھوٹے بھائی کا مرثیہ لکھا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے 1883 عیسوی میں مقرر ہوئے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی فارسی اور اردو دونوں میں شعر کہتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی فارسی اور اردو دونوں میں شعر کہتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی ابتدا میں اردو میں تصنیم اور فارسی میں شبلی تخلص کرتے تھے۔ شبلی نعمانی شروعات میں اردو میں تصنیم اور فارسی میں شبلی تخلص کرتے تھے۔ شبلی نعمانی نے ایک آت غزل میں ضرورت وزن کے لیے نعمان بھی تخلص اختیار کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب 1894 عیسوی میں ملا تھا، اور ان کا سفرنامہ روم و مصر و شام بھی پہلی مرتبہ مطبع مفید عام آگرہ سے 1894 عیسوی میں ہی شائع ہوا تھا۔ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب 1894 عیسوی میں ملا تھا، اور ان کا سفرنامہ روم و مصر و شام 1894 عیسوی میں ہی شائع ہوا تھا۔ الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب 1904 عیسوی میں ملا تھا۔
محمد حسین آزاد کو 1887 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو 1897 عیسوی میں ملا تھا، اور شاد عظیم آبادی کو 1891 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ شبلی نعمانی کو 1894 میں ملا تھا۔ الطاف حسین حالی کو 1904 میں ملا تھا۔ محمد حسین آزاد کو 1887 عیسوی میں ملا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو 1897 میں ملا تھا۔ شاد عظیم آبادی کو 1891 میں ملا تھا۔ شبلی نعمانی نے دارالمصنفین اعظم گڑھ میں ہی قائم کیا تھا۔ شبلی نعمانی دارالمصنفین اعظم گڑھ میں قائم کیا تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ علامہ شبلی نعمانی نے 1884 عیسوی میں نظم صبح امید لکھی تھی، جس میں مسلمانوں کی غفلت اور سر سید کے زیر اثر ان کے بیدار ہونے کو موضوع سخن بنایا تھا۔ صبح امید محمد حسین آزاد کی بھی نظم ہے۔ صبح امید علامہ شبلی نعمانی کی بھی نظم ہے اور محمد حسین آزاد کی بھی نظم ہے، جو داخل نصاب ہے۔ علامہ شبلی نعمانی مشرقیت کے دلدادہ تھے۔ علامہ شبلی نعمانی مشرقیت کے دلدادہ تھے۔ شبلی نعمانی کو تمغہ مجیدی ترکی کے سلطان نے عطا کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کو تمغہ مجیدی ترکی کے سلطان نے عنایت کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کے تصانیف: ظل الغمام فی مسألۃ القرآ خلف الامام، اسکات المعتدی علی انصاف المقتدی، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، موسٹ امپورٹنٹ تصنیف ہے یہ ان کا۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1887، یہ علامہ شبلی نعمانی کی پہلی تالیف ہے۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1887 علامہ شبلی نعمانی کی پہلی تالیف ہے۔ المامون، المامون اس میں عباس خلیفہ مامون رشید کی زندگی اور عہد سلطنت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ المامون میں عباس خلیفہ مامون رشید کی زندگی اور عہد سلطنت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں ان اعتراضات کا جواب ہے جو مسٹر پامر نے اپنی تصنیف ہارون رشید میں کیے تھے۔ المامون میں عباس خلیفہ مامون رشید کی زندگی اور عہد سلطنت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں ان اعتراضات کا جواب ہے جو مسٹر پامر نے اپنی تصنیف ہارون رشید میں کیے تھے۔ سید سلیمان ندوی نے المامون کو تاریخ بنی العباس کا نچوڑ کہا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ سید سلیمان ندوی نے المامون کو تاریخ بنی العباس کا نچوڑ کہا ہے۔ المامون کی پہلی اشاعت 1887 عیسوی ہے۔ المامون کی پہلی اشاعت 1887 عیسوی ہے۔ سر سید کی فرمائش پر شبلی نے المامون کے پہلے ایڈیشن پر نظر ثانی کی اور سر سید نے 1879 عیسوی میں اپنے مقدمے کے ساتھ المامون کو دوبارہ شائع کیا۔
سر سید کی فرمائش پر شبلی نے المامون کی پہلے ایڈیشن پر نظر ثانی کی اور سر سید نے 1889 میں اپنے مقدمے کے ساتھ المامون کو دوبارہ شائع کیا۔ سیرت النعمان۔ سیرت النعمان امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ سیرت النعمان امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ اس تصنیف کا پہلا حصہ 1889 عیسوی میں اور دوسرا حصہ 1890 عیسوی میں لکھا گیا اور یہ کتاب 1891 عیسوی میں شائع ہوئی۔ سیرت النعمان امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے 1889 میں اور دوسرا حصہ 1890 میں لکھا گیا اور یہ کتاب 1891 عیسوی میں شائع ہوئی۔ سفر نامہ روم و مصر و شام داخل نصاب ہے یہ۔ سر سید اس کی اشاعت کے اس لیے خلاف تھے کہ ترکی کی حمایت سے انگریزی حکومت ناراض ہوگی، لیکن جب مولانا نے بتایا کہ اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہوگا تو انہوں نے اشاعت کی اجازت دے دی۔ علامہ شبلی نعمانی نے سفر نامہ روم و مصر و شام 1893 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اور سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ شبلی نعمانی نے سفر نامہ روم و مصر و شام 1893 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اور سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب 1894 عیسوی میں ملا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی اس سفر کے لیے 1892 عیسوی میں نکلے تھے۔ رسائل شبلی یہ بھی شبلی کی تصنیف ہے۔ آغاز اسلام یہ مذہبیات کی کتاب ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب آغاز اسلام یہ ایک مذہبیات کی کتاب ہے۔ عالمگیر کی سنِ اشاعت 1981 عیسوی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ان کی تصنیف الفاروق 1898۔ الفاروق 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ الفاروق حضرت عمر کی سوانح عمری ہے۔ اس کتاب کو پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی اور ڈاکٹر عبید اللہ فہد نے الفاروق ایک مطالعہ کے نام سے مرتب کیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ الفاروق کو پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی اور ڈاکٹر عبید اللہ فہد نے الفاروق ایک مطالعہ کے نام سے مرتب کیا ہے، جس کی سنِ اشاعت 2002 عیسوی ہے۔ الغزالی 1902۔ امام محمد غزالی کی سوانح عمری ہے۔ الغزالی امام محمد غزالی کی سوانح عمری ہے۔ امام محمد ابو حامد الغزالی اسلام کے مشہور مفکر اور متکلم تھے۔ الغزالی امام محمد غزالی کی سوانح عمری ہے۔ امام محمد ابو حامد الغزالی اسلام کے مشہور مفکر اور متکلم تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کی یہ تصنیف حیدرآباد دکن میں قیام کے دوران لکھی گئی اور کانپور سے پہلی بار شائع ہوئی۔ الغزالی حیدرآباد دکن میں قیام کے دوران لکھی اور کانپور سے پہلی بار شائع ہوئی۔
علم الکلام 1903۔ اس کتاب کی موضوع زبان و ادب ہے۔ الکلام، سوانح مولانا روم 1906۔ سوانح مولانا روم 1906 موسٹ امپورٹنٹ تصنیف ہے یہ۔ سوانح مولانا روم یہ جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے۔ سوانح مولانا روم یہ جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے۔ موازنہ انیس و دبیر موسٹ امپورٹنٹ تصنیف۔ موازنہ انیس و دبیر 1907۔ اس کتاب میں علامہ شبلی نعمانی نے انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ موازنہ انیس و دبیر سے اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے۔ موازنہ انیس و دبیر سے اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا ہوئی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کے جزیات کے ضمن میں 14 مثالیں دی گئی ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے یہ۔ موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کے جزیات کے ضمن میں 14 مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ آپ سے پوچھا جائے گا آپشن میں دے کر 12، 13، 14، 15، تو آپ اس کو کیا لکھیں گے؟ 14۔ شعر العجم۔ شعر العجم 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم 5 جلدوں میں ہے۔ 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں ہی شائع ہوئی تھیں۔ 5ویں جلد شبلی کی وفات کے 4 سال بعد 1918 عیسوی میں شائع ہوئی۔ شعر العجم کی 4تھی جلد میں علامہ شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے یہ۔ شعر العجم کی 4تھی جلد میں علامہ شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں۔ سیرت النعمان 1910۔ سیرت النعمان 1910 یہ پہلی جلد ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نے مکمل کی تھی اور دوسری پر شبلی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد سیرت النبی کو شبلی کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے خود شبلی کی فرمائش اور وصیت پر مکمل کیا تھا۔ یاد رہے کہ سیرت النبی کی کل 6 جلدیں ہیں۔ دیوان شبلی یہ کتاب فارسی میں ہے۔ دیوان شبلی فارسی میں ہے۔ مقالات شبلی، مقالات شبلی 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مقالات شبلی کو سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے۔ مقالات شبلی کو سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے۔ مقالات شبلی کی پہلی جلد مذہبی موضوعات پر مشتمل ہے، جس کی اشاعت 1930 عیسوی ہے۔ مقالات شبلی کی دوسری جلد ادبی مضامین پر مشتمل ہے، اس کی اشاعت 1931 عیسوی ہے۔ مقالات شبلی کی تیسری جلد تعلیمی مضامین پر مشتمل ہے اور اس کی اشاعت 1932 ہے۔ مقالات شبلی کی چوتھی جلد تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے اور اس کی اشاعت 1934 عیسوی ہے۔
مقالات شبلی کی 5ویں جلد حصہ اول تاریخی موضوعات پر مشتمل ہے اور اس کی اشاعت 1936 عیسوی ہے۔ مقالات شبلی کی 6ٹھی جلد حصہ دوم یہ بھی تاریخی موضوعات پر مشتمل ہے اور اس کی اشاعت 1951 ہے۔ مقالات شبلی کی 7ویں جلد فلسفیانہ مضامین پر مشتمل ہے اور اس کی اشاعت 1938 عیسوی ہے۔ مقالات شبلی کی 8ویں اور آخری جلد متفرق مذہبی، علمی، تاریخی، تعلیمی و سیاسی مضامین پر مشتمل ہے اور اس کی اشاعت 1938 عیسوی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے شعری مجموعے دستہ گل۔ دستہ گل چند فارسی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا شعری مجموعہ دستہ گل یہ چند فارسی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ بوئے گل، بوئے گل اکمل جالندھری کی بھی اسی نام سے شعری مجموعہ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا بھی شعری مجموعہ بوئے گل ہے اور اکمل جالندھری کی بھی شعری مجموعہ بوئے گل ہے۔ برگ گل، برگ گل علامہ شبلی نعمانی کی چند فارسی غزلیات اور قصائد کا مجموعہ ہے۔ مکاتب شبلی، مکاتب شبلی 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شبلی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مکاتب شبلی جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ علامہ شبلی نعمانی کے خطوط کا مجموعہ ہے جسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ مکاتب شبلی 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ شبلی کے خطوط کا مجموعہ ہے اور اسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ خطوط شبلی، خطوط شبلی اس مجموعے میں شبلی کے وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے عطیہ بیگم فیضی اور زہرہ بیگم کے نام لکھے تھے۔ خطوط شبلی اس مجموعے میں شبلی کے وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے عطیہ بیگم فیضی اور زہرہ بیگم کے نام لکھے تھے۔ خطوط شبلی کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ کہیں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ خطوط شبلی کو کس نے مرتب کر کے شائع کیا تو آپ لوگ اسے یاد رکھیں گے کہ محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے۔ خطوط شبلی بنام آزاد، اس مجموعے کو سید محمد حسنین نے مرتب کر کے 1988 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ خطوط شبلی کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مرتب کر کے شائع کیا تھا اور خطوط شبلی بنام آزاد کو سید محمد حسنین نے مرتب کر کے 1988 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ باقیات شبلی، مقالات شبلی کی جلد 8 ان باقیات پر مشتمل تھی جو مقالات کی 7 جلدوں میں شامل نہ ہو سکے تھے، تو مشتاق حسین نے مزید تلاش و جستجو کے بعد باقیات شبلی کے نام سے
ایک مجموعہ اور مرتب کیا جو 1965 عیسوی میں شائع ہوا۔ انتخاب مضامین شبلی۔ انتخاب مضامین شبلی میں کئی مضامین شامل ہیں، جیسے فن بلاغت، سید مرحوم اور اردو لٹریچر، یہاں پہ لٹریچر نہیں ہوگا، لٹریچر ہوگا، املا اور صحت الفاظ، حقائق اشیاء اور معشوق حقیقی، تحفۃ الہند، بھاشا زبان اور مسلمان، شعر العرب، عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ، فلسفہ اور فارسی شاعری، ہمایوں نامہ، یہ سبھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، جہانگیر اور تزکِ جہانگیری، مناقب عمر بن عبدالعزیز، کتب خانہ اسکندریہ، تمدن اسلام مصنفہ جرجی زیدان کی پردہ دری، الجزیہ، حقوق الذمین، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، ہندوستان میں اسلامی حکومت کے تمدن کا اثر، غیر قوموں کی مشابہت، خلافت، مسلمانوں کو غیر مہذب کی حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے، قضا و قدر اور قرآن مجید، قرآن مجید میں خدا نے قسمیں کیوں کھائیں، اعجاز قرآن، اور آخری ہے علوم القرآن۔ علامہ شبلی نعمانی کی دیگر نظمیں، صبح امید، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، صبح امید محمد حسین آزاد کی بھی نظم ہے جو داخل نصاب ہے۔ شبلی نعمانی نے نظم صبح امید 1884 عیسوی میں لکھی تھی اور 1885 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ خواتین عرب، شہر آشوب اسلام، عدل جہانگیر، مساوات، ہم کشتگان، علامہ شبلی نعمانی کے تنقیدی خیالات، شیر العجم کی چوتھی جلد میں شبلی کے تنقیدی تصورات اور ان کے وضع کردہ اصول واضح طور پر پائے جاتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کے مطابق علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک ادراک اور دوسرا احساس۔ احساس کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو علامہ شبلی نعمانی احساسی علوم سے تعبیر کیا ہے۔ احساس کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو شبلی نعمانی نے احساسی علوم سے تعبیر کیا ہے۔ ادراک کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو شبلی نعمانی نے عقلی علوم کہا ہے۔ ادراک کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو کیا کہا ہے؟ تو عقلی علوم۔ علامہ شبلی نعمانی سائنس اور دوسرے علوم کو
ادراک کی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ شبلی نعمانی سائنس اور دوسرے علوم کو ادراک کی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ شبلی نعمانی شاعری کو احساسی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ سائنس اور دوسرے علوم کو ادراک کی علوم میں شمار کرتے ہیں اور شاعری کو احساسی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کے نزدیک شاعری اپنے داخلی احساسات کی ترجمانی کے لیے یعنی اپنے لیے کی جاتی ہے، سامع کی جذبات کو بھڑکانے کے لیے نہیں۔ شبلی کے نزدیک شاعری اپنے داخلی احساسات کی ترجمانی کے لیے یعنی اپنے لیے کی جاتی ہے، سامع کی جذبات کو بھڑکانے کے لیے نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کے نزدیک شاعری ایک ذوقی اور وجدانی شے ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری ایک ذوقی اور وجدانی شے ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری محض خارجی حقائق کا بیان نہیں بلکہ داخلی احساسات کی مدد سے ایک نئی حقیقت کا اظہار ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے نزدیک شاعری محض خارجی حقائق کا بیان نہیں بلکہ داخلی احساسات کی مدد سے ایک نئی حقیقت کا اظہار ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے نزدیک شاعری دو چیزوں کا نام ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ پہلا محاکات اور دوسرا تخیل۔ محاکات سے شبلی کی مراد کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ شبلی نعمانی محاکات کے لیے مشاہدہ اور مطالعہ کائنات کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی محاکات سے زیادہ اہم تخیل کو مانتے ہیں۔ شبلی محاکات سے زیادہ اہم تخیل کو مانتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے تخیل کو نئی چیز ایجاد کرنے والی قوت یعنی قوت اختراع سے تعبیر کیا ہے۔ شبلی نعمانی نے تخیل کو نئی چیز ایجاد کرنے والی قوت یعنی قوت اختراع سے تعبیر کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی تشبیہ و استعارے کو شاعری کے لیے بہت ضروری خیال کرتے ہیں۔ رشید الدین وطواد بھی تشبیہ و استعارے کو شاعری کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کے تنقیدی خیالات الطاف حسین حالی کے خیالات کی ضد ہیں۔ شبلی شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ حالی معنی کو۔ علامہ شبلی نعمانی شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ حالی معنی کو اہمیت دیتے ہیں۔ شبلی شعر میں مینا کاری کے قائل ہیں جبکہ حالی سادگی کے قائل ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی شاعری کو خطابت سے مختلف اور برتر خیال کرتے ہیں۔ شبلی شاعری کو خطابت سے مختلف اور برتر خیال کرتے ہیں۔ شبلی کا خیال ہے کہ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا کمال اس میں ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ قول ہے یہ شبلی کا کہ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا کمال اس میں ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔
علامہ شبلی نعمانی کے متعلق مختلف نظریات و خیالات۔ بقول ڈاکٹر مولوی عبدالحق، شبلی نے اردو میں تنقید کا ایک ایسا بلند روشنی کا معیار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہ ہو سکی۔ بقول ڈاکٹر عبدالحق، شبلی نے اردو میں تنقید کا ایک ایسا بلند روشنی کا معیار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہ ہو سکی۔ شبلی کے یہاں جگہ جگہ رومانوی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اردو کے پہلے رومانوی نقاد ہیں اور اردو تنقید کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی سائنٹیفک نقاد والے کا یہ قول ہے کہ شبلی کے یہاں جگہ جگہ رومانوی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اردو کے پہلے رومانوی نقاد ہیں اور اردو تنقید کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی سائنٹیفک نقاد۔ الطاف حسین حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ بقول کلیم الدین احمد، حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ بقول کلیم الدین احمد۔ معلق سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں لٹکے ہوئے۔ شبلی پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ وہ انشا پرداز تھے۔ اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ بقول خورشید الاسلام تاثراتی نقاد۔ علامہ شبلی نعمانی پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ وہ انشا پرداز تھے۔ اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ بقول خورشید الاسلام تاثراتی نقاد۔ مہدی افادی نے شبلی نعمانی کو تاریخ کا معلم اول قرار دیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ قول ہے یہ شبلی کے تعلق سے۔ مہدی افادی نے شبلی کو تاریخ کا معلم اول قرار دیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے علامہ شبلی نعمانی کے صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے شبلی کے صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دیا ہے۔ داخل نصاب شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی سوانح عمری الفاروق، جسے یونٹ 8 میں پڑھنا ہے تو ہم لوگ یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ الفاروق شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری ہے۔ الفاروق شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری ہے، جو پہلی بار 1898 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ الفاروق 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں
فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح خلافت و فتوحات کی تفصیل مستند کتب سے اخذ کر کے لکھی گئی ہے۔ پہلے حصے میں فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح خلافت و فتوحات کی تفصیل مستند کتب سے اخذ کر کے لکھی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا جائزہ لے کر ان کے نظام حکومت، ملک کی تقسیم، صیغہ محاصل، صیغہ عدالت، فوج داری، بیت المال، صیغہ فوج، صیغہ مذہبی، صیغہ تعلیم، ذمی رعایا کے حقوق، غلامی کے انسداد کی کوشش، سیاست و تدبیر، عدل و انصاف، اماعت و اجتہاد، ذاتی حالات اور اخلاق و عادات وغیرہ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی سب سے زیادہ مقبول تصنیف ہے، جسے تاریخ نگاری کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق کے تمہید کی ابتدا اس شعر سے کی ہے: اے ہمہ در پردہ نہاں راز تو، بے خبر انجام ز آغاز تو۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق لکھنے سے پہلے مواد کی فراہمی کے لیے روم اور شام کا سفر کیا تھا۔ داخل نصاب شبلی نعمانی کا سفرنامہ روم و مصر و شام، اسے بھی یونٹ 8 میں پڑھنا تھا، جسے ہم لوگ اسی میں پڑھ لیتے ہیں۔ سفرنامہ روم و مصر و شام پہلی بار مطبع مفید عام آگرہ سے 1894 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے 1892 عیسوی میں روم، مصر اور شام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے اور اسی سال واپس ہو گئے تھے۔ شبلی نعمانی نے اپنے بزرگوں اور دوستوں کی فرمائش پر 1893 عیسوی میں سفرنامہ لکھنا شروع کیا تھا۔ سفرنامہ روم و مصر و شام میں شبلی نعمانی نے ترکی، شام اور مصر کے مسلمانوں کے علمی، تعلیمی، اخلاقی، تمدنی حالات اور دیگر وقائع، سفر اور حوادث سیاحت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ سفرنامہ روم و مصر و شام میں شبلی نعمانی نے ترکی، شام اور مصر کے مسلمانوں کے علمی، تعلیمی، اخلاقی، تمدنی حالات اور دیگر وقائع، سفر اور حوادث سیاحت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ سفرنامہ کی ابتدا میں شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ایک دیباچہ ہے، جس میں انہوں نے سفرنامہ لکھنے کی وجہ اور ان باتوں اور واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جو انہوں نے سفرنامہ میں قلم بند کیے ہیں۔ شبلی کا اس سفر کا ایک مقصد ہیروز آف دی اسلام کے لیے مواد جمع کرنا بھی تھا۔ شبلی نعمانی کا اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہیروز آف دی اسلام کے لیے مواد جمع کر سکیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے سفرنامہ روم و مصر و شام میں مندرجہ ذیل سرخیاں قائم کی ہیں۔ سفر کا ارادہ و آغاز، قصیدہ، قسطنطنیہ کی اجمالی تاریخ و مختصر حالات، ترقی، تعلیم، کالج اور اسکول، مکتب حربیہ، مکتب سلطانی، مکتب ملکیہ، قدیم تعلیم اور مدراس قدیمہ، ترکوں کی علمی حالت،
چھاپا خانے، کتب خانے، زاویہ یا خانقاہیں، مساجد، جامع اور مشہور مقامات، سیر گاہیں، محرم، صلاح ملق، باموب یک، سلطانی اور عید الاضحیٰ، ترکوں کے اخلاق و عادات و طرز معاشرت، قسطنطنیہ میں ہندوستانی، قسطنطنیہ کے احباب غازی عثمان پاشا کی ملاقات اور تمغہ مجیدیہ کا عطا ہونا، قسطنطنیہ سے روانگی 26 محرم 1309 ہجری، بیروت سے روانگی، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، علماء و فضلاء کی ملاقات اور دیگر حالات، قمامہ، بیت المقدس سے روانگی، قاہرہ کا اجمال حال، مصر میں تعلیم کی حالت، بقیہ کالج اور اسکول، قدیم تعلیم مع ازہر، کتب خانہ خدیو، قدیم یادگاریں اور قابل سیر مقامات، مطابع و اخبارات، حال کی عربی زبان۔ یاد رہے کہ ان سرخیوں کے ماتحت بھی کئی ذیلی سرخیاں ہیں۔ گزشتہ امتحانوں میں پوچھے گئے سوالات، موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ۔ شعر العجم کا تعلق تنقید سے ہے۔ 1993، 1994 اور دسمبر 1997 میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو مکمل مداحی قرار دیا ہے۔ یہ سوال 1994 اور دسمبر 2010 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ شعر العجم کے مصنف شبلی نعمانی ہیں۔ یہ سوال جون 1995 اور جون 1997 عیسوی میں لکھا گیا آیا تھا۔ سر سید اور اردو لٹریچر، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، شبلی نعمانی کے مضامین میں یہ شامل مضمون ہے، سر سید اور اردو لٹریچر۔ یہ دسمبر 1995، جون 2012 اور جون 2013 میں یہ سوال پوچھے گئے ہیں۔ سیرت النبی کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے کی ہے۔ یہ جون 1996، جون 2006، دسمبر 2010 میں پوچھا گیا ہے اور دسمبر 2012 میں یہ پوچھا گیا۔ کون کہتا ہے کہ جو ہے UGC نیٹ جو ہے وہ سوالات کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے؟ دیکھیں یہاں کیسے ریپیٹ کر رہا ہے، 3 بار 4 بار، کوئی سوال 5 یا 6 بار بھی پوچھ رہا ہے۔ الفاروق کا مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ یہ جون 1997 میں پوچھا گیا۔ اب کے جو سوالات آتے ہیں وہ زیادہ تر زمروں میں پوچھے جاتے ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ یہ سوال جون 1997 اور دسمبر 2015 میں پوچھا گیا تھا۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کا بانی شبلی نعمانی ہیں۔ یہ سوال دسمبر 1997، دسمبر 2004، جون 2006 میں پوچھا گیا تھا۔ اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا موازنہ انیس و دبیر سے ہوئی ہے۔ یہ دسمبر 2006 میں پوچھا گیا تھا۔ یہ دسمبر 2004 میں پوچھا گیا تھا۔ اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا موازنہ انیس و دبیر سے ہوئی، دسمبر 2004 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ اردو کے عناصر خمسہ میں شبلی نعمانی کا شمار ہوتا ہے۔ یہ سوال دسمبر 2006 میں پوچھا گیا تھا۔ نقاد کم مورخ زیادہ تھے شبلی نعمانی کے، یہ شبلی نعمانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نقاد کم مورخ زیادہ تھے۔ یہ سوال جون 2008 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ دارالمصنفین کی بنیاد شبلی نعمانی نے ڈالی ہے۔ یہ سوال جون 2010 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔
حیات سعدی شبلی نعمانی کی نہیں بلکہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ جون 2011 عیسوی میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد علامہ شبلی نعمانی نے ڈالی ہے۔ یہ سوال دسمبر 2012 میں پوچھا گیا تھا۔ بھلا تردد بیجا سے اس میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو۔ شبلی نے اپنا کون سا مضمون درج بالا شعر پر ختم کیا ہے؟ تو سید اور اردو لٹریچر۔ تاریخ علم الکلام کا مصنف شبلی نعمانی ہیں۔ یہ سوال دسمبر 2013 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ شمس الضحیٰ شبلی نعمانی کی تصنیف نہیں ہے بلکہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ہے۔ یہ سوال دسمبر 2004 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ دسمبر 2014 میں ہی یہ 2 بار پوچھا ہے۔ سوال ایسے آ جاتا ہے کہ شبلی نعمانی کی تصنیف کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ آپشن آ جائیں گے آپ کے پاس 3، 4، 5، 6 ایسے کر کے آپشن آ جاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب 5 ہوگا اور یہ 2 مرتبہ پوچھا گیا ہے۔ شبلی نے اپنے چھوٹے بھائی کی موت پر مرثیہ کہا ہے۔ یہ دسمبر 2004 میں پوچھا گیا۔ موازنہ انیس و دبیر تقابلی مطالعہ کی اچھی مثال ہے۔ یہ جون 2015 میں پوچھا گیا تھا۔ شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات کی 2 اہم خصوصیات محاکات اور تخیل ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ جون 2015 میں پوچھا گیا تھا۔ شبلی نعمانی کے تصور تنقید کا حصہ اصلیت نہیں ہیں بلکہ احساس و ادراک، تشبیہ و استعارہ اور محاکات ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ، دسمبر 2015 میں پوچھا گیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ منشی امین الدین زبیری نے ترتیب دیا ہے۔ دسمبر 2015 میں پوچھا گیا تھا یہ سوال۔ شبلی کے تنقیدی نظریے سے متعلق عقل و شعور نہیں ہیں بلکہ احساس و ادراک، تشبیہ و استعارہ، تخیل اور محاکات ہیں۔ جولائی 2016 میں پوچھا گیا تھا۔ 1897 عیسوی کے ہنگامے میں علامہ شبلی نعمانی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ جولائی 2016 میں پوچھا گیا تھا۔ جس طرح شیر گرجتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، کوئل کوکتی ہے، طاؤس ناچتا ہے، سانپ لہراتے ہیں، اسی طرح انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے ادا ہوتے ہیں۔ بقول شبلی نعمانی جولائی 2016 میں پوچھا گیا تھا۔ اردو میں تقابلی مطالعے کی ابتدا شبلی نعمانی نے کی ہے۔ یہ جنوری 2017 میں پوچھا گیا تھا۔ عدل جہانگیر شبلی نعمانی کی نظم ہے۔ یہ جنوری 2017 میں پوچھا گیا تھا۔ سوانح مولانا روم شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ نومبر 2017 میں پوچھا گیا تھا۔ موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کی جزیات کے ضمن میں 14 مثالیں پیش کیے ہیں۔ نومبر 2017 میں پوچھا گیا تھا۔ آپشن شاید یہ تھا کہ 12، 13، 14 ایسے ہی کچھ تھا، تو یہ صحیح ہے 14 مثالیں۔ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ بقول شبلی نعمانی جولائی 2018 میں یہ پوچھا گیا تھا۔ علم الکلام کے مصنف شبلی نعمانی ہیں۔ یہ دسمبر 2018 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ شعر العجم شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ یہ جون 2019 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔
شعر العجم شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، جون 2019 میں پوچھا گیا۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کی ہے، سخندان فارس آب حیات محمد حسین آزاد کیا۔ جو الفاظ اور خاص ترکیبیں زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متداول ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ اگرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے۔ یہ رائے موازنہ انیس و دبیر سے ماخوذ ہے اور یہ شبلی کی تصنیف ہے۔ نومبر 2020 میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ حالی نے کہا ہے کہ وزن اور قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ نومبر 2020 میں یہ پوچھا گیا تھا۔ سفر نامہ روم و مصر و شام یہ زمروں میں پوچھا گیا تھا۔ نومبر 2020 نومبر 2021 میں یہ پوچھا گیا۔ صبح امید اور شہر آشوب اسلام شبلی نعمانی کی نظمیں ہیں، یہ نومبر 2021 عیسوی میں پوچھا گیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔